9/11 کے بعد امریکہ کی جانب سے افغانستان پر چڑھائی کے بعد امریکہ نے اپنی فورسز کے لیے سامان کی نقل و حمل کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا اور پاکستان کے راستے سے ہی امریکی اور دیگر اتحادی افواج کے لیے کنٹینروں کے ذریعے سامان بھیجا جا رہا ہے۔ نیٹو فورسز کو سامان پہنچانے کے لیے سوراب شاہراہ استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اسماعیل رودینی سے۔ شاہراہ سے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں نیٹو فورسز کے لیے سپلائی لے جانے والے کنٹینرز گزرتے ہیں۔ سوراب شاہراہ بہت سے اہم علاقوں کو ملانے کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیٹو فورسز کے لیے سامان اسلحہ لے جانے کے لیے اسی شاہراہ کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اسی شاہراہ سے افغانستان میں نیٹو فورسز کے رسد پہنچانے کے لیے روزانہ سینکڑوں ٹرالر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسی شاہراہ پر چلنے والی دوسری گاڑیوں اور مسافروں کے لیے دشواری کا سبب بن رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں ان ٹرالر کی بہتات کی وجہ سے گاڑیوں کا حادثہ معمول بن چکا ہے اور انہی کی وجہ سے کئی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر کنٹینرز کے لیے متبادل راستہ نہ بنایا گیا تو یقیناً اس کے نتیجے میں بے شمار نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے کر کنٹینرز اور ہیوی ٹریفک کے لیے متبادل راستہ بنا لیں تاکہ مستقبل قریب میں حادثوں سے بچا جا سکے۔ کیمرامین یوسف مینگل کے ساتھ اسماعیل رودینی، دنیا نیوز کلات۔ اور ناظرین، بلوچستان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے خیبر پختونخوا یعنی سرحد کی سرزمین کی جانب۔ خواتین آبادی کا 51% حصہ ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں خواتین کا وہ کردار نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ تاہم ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستان کی خواتین دنیا کے کسی بھی حصے کی خواتین کا مقابلہ کر سکتی ہیں، خصوصاً ہنرمند خواتین کا تو جواب ہی نہیں۔ ہاتھ سے تیار کی جانے والی اشیاء کی تیاری میں تو خواتین کمال رکھتی ہیں اور دنیا بھر میں پاکستانی خواتین کے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء کی مانگ ہے۔ پشاور میں ایسی ہی خواتین کے کام کی پروموشن کے لیے بازار لگایا گیا ہے اور ہم اس کی تفصیل جانیں گے اس رپورٹ میں۔ فیشن انڈسٹری کے جدید رجحانات نے خواتین کو ایک بار پھر اپنی ثقافت کے روایتی رنگوں سے قریب کر دیا ہے، اور اس کا ثبوت ملا ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء اور ہنرمند خواتین کے ان فن پاروں کو دیکھ کر جو ایک NGO کے توسط سے یونیورسٹی ٹاؤن میں واقع ایک ڈسپلے سینٹر میں نظر آئیں۔ کہتے ہیں بننا سنورنا خواتین کا سب سے محبوب مشغلہ ہوتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر اس نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ شو کی آرگنائزر زارا نے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان خواتین کا کام سامنے آئے جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جو گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کو کاروبار میں ان کے پاس سکلز ہیں لیکن ان کے پاس ڈسپلے کی جگہ نہیں ہے، تو ہم نے ان کے لیے یہ ارینج کیا کہ ان کی چیزیں بھی لا کے ہم ایگزیبٹ کریں اور ان کو بھی موقع ملے بزنس کا۔ ڈسپلے سینٹر میں خواتین کی کشش کا باعث صرف روایتی ملبوسات ہی نہیں تھے، بلکہ ہاتھ سے بنی اشیاء اور روایتی کشیدہ کاری کے علاوہ جدید پیراہن بھی نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر اپنی دلچسپی کا سامان ڈھونڈتی نظر آئی، جن میں نہ صرف پشاور بلکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی خریداری کی۔ میں پنڈی سے آئی ہوں یہ ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے۔ مجھے پتہ چلا ہے آج کل جتنا عجیب سا ماحول چل رہا ہے ملک کا، بہت سارے لوگ خوف و ہراس میں، اور وہ بھی پشاور کا ماحول جس طرح ہے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ ارینج کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ان کی پاور ہے یا ان کی بہت ہمت ہے۔ پشاور کے لیے خاص کر کے بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ فیمیلز آئیں اور نئے نئے کپڑے مطلب دیکھیں، ڈیزائنز، اور میں نے کافی انجوائے کیا یہاں آ کر۔ روایتی رنگوں سے سجے اس ڈسپلے سینٹر میں ویمن اویئرنیس اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا بڑا ہاتھ ہے، جو ہنرمند خواتین کو گھر گھر جا کر معاشی خود کفالت کے طور طریقے سمجھانے میں لگی ہوئی ہے۔ ہم عورتوں کو گھر گھر جا کر سکلز دے رہے ہیں اور ان کے پروڈکٹس اٹھا کر پھر آگے سوسائٹی میں لے کر آ رہے ہیں۔ منتظمین کے مطابق اس طرح کے ڈسپلے سینٹرز کے قیام سے جہاں ہنرمند خواتین کے باعزت روزگار کا بندوبست ہوا ہے، وہیں اس سے روایتی ثقافت بھی سامنے آنے لگی ہے۔ دہشت گردی کا شکار پشاور میں اس قسم کی تقاریب کے انعقاد سے جہاں خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہیں پر انہیں تفریح کا بھی ایک موقع ملتا ہے۔ کیمرامین عمران مہر کے ساتھ عمران بخاری، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، کھیل صحت مند معاشرے کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر اور پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھنا ضروری ہے۔ سوات میں ڈاکٹر، اساتذہ، طلبہ کے مابین کھیلوں کے مقابلے ہوئے ہیں۔ تفصیلات ہمیں بتائیں گے اطہر سلیم۔ سوات سے میں اس سلیم اطہر اور میں اس وقت موجود ہوں مینگورہ شہر میں۔ سوات میں ڈاکٹرز، اساتذہ، طلبہ اور طالبات کے مابین کھیلوں کی مختلف مقابلے ہوئے،
جس میں ڈاکٹرز، اساتذہ، طلباء اور طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ مقابلوں کے اختتام پر سیدو میڈیکل کالج کی ہال میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں سیدو میڈیکل کالج کے طلباء نے بہترین انداز میں قوالی پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ کمشنر ملاکنڈ ڈویژن فضل کریم خٹک اور سیدو میڈیکل کالج کی پرنسپل تاج محمد خان نے مقابلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مقابلوں میں تھرڈ ایئر کی طالبہ سلحہ مشال اور سیدو میڈیکل کالج کی ہونہار طالب علم شاہ رخ خان نے مختلف کیٹیگریز میں بہترین کارکردگی پر 3 انعامات وصول کیے۔ اس موقع پر کمشنر ملاکنڈ ڈویژن فضل کریم خٹک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سبات میں مکمل امن قائم ہے اور حکومتی ریٹ بحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے اس طرح کی مزید مقابلے منعقد ہونے چاہیے تاکہ پوری دنیا کو اس سے امن کا پیغام ملے۔ سوات میں کامیاب آپریشن کے بعد طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور اساتذہ کا کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لینے سے معاشرے میں امن کا پیغام عام ہوگا۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، سوات۔ ناظرین، گزشتہ دنوں خانپور کی جھیل کے کنارے سالانہ میلہ ہوا، جس میں خیبر پختونخوا کی روایتی ڈشوں کے بھی سٹالز لگائے گئے، جہاں فیسٹیول میں آنے والوں کا رش لگا رہا اور وہ روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ اور اس کی تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں عمران یوسف سے اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں خانپور جھیل کے کنارے، جہاں سرحد ٹورزم کارپوریشن کے فیسٹیول میں صوبہ سرحد کے روایتی کھانوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ صوبہ سرحد خصوصاً پشاور کے روایتی کھانے ملک بھر میں مقبولیت رکھتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں کے لیے پشاور کی فوڈ سٹریٹ نمک منڈی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ خانپور جھیل کے کنارے رنگا رنگ فیسٹیول میں جہاں لوگوں نے مختلف تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیا، وہیں پشاور کے روایتی کھانوں کے سٹالز پر بھی خوب رش دکھائی دیا۔ پشاور کا مشہور چنا میوہ پلاؤ، چپلی کباب، دم پخت، سجی اور نمک منڈی کی مخصوص کڑھائی سے لطف اندوز ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود تھی۔ کھانے کے رسی افراد نے اپنے سامنے گوشت کٹوا کر مخصوص پشاوری انداز میں پکوا کر کھانے کو ایک دلچسپ تجربہ قرار دیا۔ لوگوں نے نہ صرف پشاور کے مخصوص روایتی کھانوں کو پسند کیا بلکہ ایسے فیسٹیول کے انعقاد کو بھی سراہا جس سے ملک کے دوسرے حصے سے آئے ہوئے لوگوں کو صوبہ سرحد کی ثقافتی سرگرمیاں دیکھنے کا موقع ملا۔ خانپور فیسٹیول سے جہاں ملک بھر سے آئے ہوئے لوگ یہاں کی ثقافت سے متعارف ہوئے ہیں، وہیں انہیں یہاں کے روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملا ہے۔ کیمرہ مین معین علی کے ساتھ عمران یوسف زئی، دنیا نیوز، خانپور۔